السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ورلڈ دیکھنے والے تمام دوستوں کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، حکیم لقمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی دانشمندی مسلم تھی۔ آپ کے آقا نے آپ کو بیچنے کے لیے پیش کیا تو ایک آدمی جو کہ کاشتکار تھا اس نے آپ کو خرید لیا اور اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ آپ سارا دن اس کی خدمت میں مصروف رہے حتیٰ کہ رات آ گئی۔ جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھی تو آپ کا آقا سو گیا، لہٰذا آپ ایک خالی کمرے میں تشریف لے گئے اور نماز ادا کرنے لگے۔ جب رات ایک پہر بیت چکی تو آپ نے اپنے آقا سے کہا، آقا، بہشت کو آراستہ کر دیا گیا ہے اور جہنم کو بھڑکا دیا گیا ہے۔ جو شخص اخروی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اتنا زیادہ سویا نہیں کرتا۔ مالک نے جواب دیا، اے غلام، چلے جاؤ، میرا رب بڑا غفور رحیم ہے۔ اور حکیم لقمان اپنی جگہ واپس آ گئے اور پھر نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب رات کا دوسرا پہر بھی گزر گیا وہ پھر اپنے آقا کے پاس آئے اور اس کو ہلا کر کہنے لگے، میرے آقا، جو وقت گزر گیا وہ تو گزر گیا، ابھی اٹھ جاؤ اور باقی وقت میں رب کی رحمت طلب کر لو اور آخرت کے لیے کچھ سامان تیار کر لو، کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد تجھے آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اب کی بار مالک نے پھر وہی جواب دیا، اے غلام، چلے جاؤ، مجھے سونے دو، میرا مالک بڑا غفور رحیم ہے اور نہایت مہربان ہے۔ حکیم لقمان پھر اپنی جگہ واپس آ گئے اور نماز ادا کرنے لگے۔ رات کا تیسرا پہر بھی بیت گیا اور صبح ہونے کے قریب ہو گئی۔ آپ پھر آقا کے پاس گئے اور کہا، میرے آقا، اب تو پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے نکل کر ذکر میں مشغول ہو چکے ہیں۔ بیابانوں میں جنگلی درندے بھی اپنے ٹھکانوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ آپ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں جو مانگنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہترین وقت ہے۔ مالک نے جواب دیا، اے غلام، مجھے کچھ دیر اور سونے دو، میرا رب بڑا غفور رحیم ہے اور وہ بڑا مہربان ہے۔ حکیم لقمان پھر واپس چلے گئے اور صبح کی نماز ادا کرنے لگے۔ نماز کے بعد اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں آپ کا آقا بھی بیدار ہو گیا۔ اس نے آپ کو 10 کلو جو دیے اور کہا، جاؤ ان کو زمین میں کاشت کر دو۔ حکیم لقمان وہ جو لے کر اپنے پڑوسی کے پاس گئے اور جو اس کو دے دیے اور بدلے میں اس سے باجرہ لے لیا اور زمین میں باجرہ کاشت کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ باجرہ اگ آیا۔ حکیم لقمان اور ان کا مالک زمین پر چکر لگا رہے تھے۔ جب اس نے زمین پر باجرہ اگا دیکھا تو اس نے کہا، اے لقمان، میں نے تو تجھ سے کہا تھا کہ زمین میں جو بونا ہے، تم نے باجرہ کیسے بو دیا؟ حکیم لقمان نے کہا، میرے آقا، میرا رب بڑا غفور رحیم ہے، وہ ضرور اس میں جو اگا دے گا۔ مالک نے کہا، تم نے درست کہا ہے، لیکن جب وہ زمین میں باجرہ بوئے گا تو اس میں سے جو کیسے نکلے گا؟ اس پر حکیم لقمان نے فرمایا، بالکل اسی طرح میرے آقا، جب آپ غافلوں کی طرح پڑے سوتے رہیں گے تو صالحین کے درجات کو کیسے پا سکیں گے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے بخشش کیسے طلب کریں گے؟ میرے محترم عزیزو، آج کل ہمارے ہاں یہ بات بہت عام ہو چکی ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، پھر کہتے ہیں کہ اللہ بڑا مہربان ہے، وہ ہمیں بخش دے گا۔ میرے دوستو، یہ بہت ہی برا فعل ہے۔ ایک طرف ہم اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانی کریں کہ اللہ بہت مہربان ہے، یقیناً ایک پرہیزگار اور ایک گناہ گار کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ شیطان مردود یہ بات ہمارے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، نماز نہ پڑھی تو کیا ہوا، اللہ بہت مہربان ہے، وہ ہمیں بخش دے گا۔ گناہ کیا تو کیا ہوا، توبہ کر لینا، اللہ بخش دے گا۔ دوستو، بے شک اللہ بہت مہربان ہے، مگر یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہم ہر دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور ہر دن گناہ پر گناہ کریں اور پھر کہیں کہ اللہ بہت مہربان ہے، وہ ہمیں بخش دے گا۔ یاد رکھیے کہ جو کچھ ہم دنیا میں اعمال کر رہے ہیں، ہم کو کل قبر میں اس کا حساب دینا ہے۔